فلسطینی مزاحمتی گروپوں کا اسرائیل پر منظم حملہ، 20 منٹ میں 5000 سے زائد راکٹ داغ دیے۔ تل ابیب سمیت کئی علاقوں میں عمارتیں تباہ، گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ چھاتہ بردار مقبوضہ علاقوں میں اتر گئے، باڑ توڑ کر اسرائیل میں جا گھسے۔ سرحدی چوکی پر قبضہ، 35 اسرائیلیوں کو قیدی بنا لیا۔ جنگجو یہودی بستیوں میں جا گھسے، 3 بستیوں کا قبضہ چھڑا لیا۔ تیل کا ذخیرہ بھی تباہ کر دیا۔ میئر سمیت 22 افراد ہلاک، 500 سے زائد زخمی ہو گئے۔ اسرائیل بھر میں فضائی حملوں کے سائرن بج اٹھے۔ حماس کے ملٹری لیڈر محمد دیف نے اسرائیل کے خلاف آپریشن الاقصی طوفان کے آغاز کا اعلان کر دیا۔ میزائل حملوں پر اسرائیل آگ بگولا، پورے اسرائیل میں حالت جنگ کا اعلان۔ غزہ پر فضائی حملے شروع کر دیے، صحافی سمیت 30 فلسطینی شہید۔ شہر میں مسلسل دھماکوں کی آوازیں، عمارتوں میں آگ لگ گئی۔ حکام کا زمینی اور سمندری راستے سے بھی کارروائی کا فیصلہ۔ ریزرو فوجی طلب، سیکیورٹی چیف کو بھی بلا لیا گیا۔ رواں سال اسرائیلی حملوں میں 250 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ افغان طالبان اور کالعدم ٹی ٹی پی کا گٹھ جوڑ، افغان سرزمین دہشت گردوں کی آماجگاہ بن گئی۔ ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو پاکستان سے متصل علاقوں میں مکمل تحفظ حاصل۔ دہشت گردوں کے افغانستان سے کارروائیوں کی ویڈیو شواہد سامنے آ گئے۔ ویڈیو میں دہشت گردوں کو حملوں سے قبل باڑ پر لگائی باڑ کاٹنے کی کوشش کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے خلاف مکروہ جنگ میں افغان خودکش بمبار کی شمولیت کے شواہد بھی موجود۔ کئی سپاہیوں نے پاکستان کے خلاف جنگ کو جہاد کا اگلا حصہ قرار دے دیا۔ غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افغان شہریوں کو دی گئی مہلت کے 24 روز باقی۔ 31 اکتوبر تک پاکستان سے انخلا کرنا ہوگا، ورنہ قانون نافذ کرنے والے ادارے گرفتاری اور ملک بدری کو یقینی بنائیں گے۔ 1 نومبر سے پہلے افغانوں کی شناخت کو حتمی بنانے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا۔ قواعد چیک کیے جائیں گے۔ صرف اسلام آباد میں 22,000 غیر قانونی افغانوں کی نشاندہی کی گئی۔ 22,000 میں سے 1300 سے زائد افغانوں کی شناخت مکمل۔ تورخم بارڈر سے واپسی شروع، 2 روز میں 60 افغان خاندان وطن پہنچ گئے۔ نواز شریف کی 9 اکتوبر کو لندن سے سعودی عرب روانگی کا امکان، 14 اکتوبر کو دبئی جائیں گے۔ قائد نون لیگ کی وطن واپسی کا مجوزہ پلان سامنے آ گیا۔ پاکستان واپسی سے قبل چین اور قطر کا دورہ بھی متوقع۔ 21 اکتوبر کو دبئی سے لاہور کے لیے روانہ ہوں گے۔ شام 7 بجے لاہور پہنچیں گے۔ حفاظتی ضمانت کے لیے 19 اکتوبر کو لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی جائے گی۔ حفاظتی ضمانت ملنے پر ایئرپورٹ سے سیدھا مینار پاکستان جائیں گے۔ گھمبیر دور کا خاتمہ ہوگا، نواز شریف نجات دہندہ بن کر آ رہے ہیں۔ 4تھی بار وزیر اعظم بن کر عوام کو مسائل سے چھٹکارا دلائیں گے۔ رہنما نون لیگ خواجہ آصف کی سیالکوٹ میں نیوز کانفرنس، کہا ماضی میں بھی وعدے وفا کیے، اب بھی کریں گے۔ نواز شریف اور ان کی بیٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تاریخ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ بہتر فیصلہ عوام کریں گے۔ غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف آپریشن کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی کا 13 اکتوبر سے عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا اعلان۔ فردوس عاشق آوان کہتی ہیں پارٹی الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہو گئی ہے۔ جہانگیر ترین کی قیادت میں ہم نے مشکل راستے پر سفر کا آغاز کر دیا۔ آئی پی پی ملک میں عدم استحکام کو ختم کرنے جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ باریاں لینے والی جماعتوں نے سیاسی مفادات کا تحفظ کیا، ملک کو ترقی کی جانب گامزن کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ سیاسی سفر کا مقصد سیاست اور ریاست کو یکجا کرنا ہے۔ چاہتے ہیں ملک اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے، صنعتکاروں کے جائز مطالبات پورے کیے جائیں گے۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار گوہر اعجاز کی نیوز کانفرنس، کہا کہ پنجاب حکومت نے 1 سال میں کپاس کی کاشت کا رقبہ بڑھایا، کپاس کی پیداوار بڑھنے سے $3 ارب کا فائدہ ہوا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ آرمی ہیلی کاپٹرز نے فصلوں پر اسپرے کیا جس سے یہ فائدہ ہوا، اکیلے شخص کا کوئی کام نہیں، ٹیم ورک سے ٹارگٹ حاصل کیا، ٹارگٹ لے کر کوئی کام کیا جائے تو ہر کام ہو سکتا ہے۔ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب نے یو سی چیئرمین کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ مرتضیٰ وہاب یونین کمیٹی 13 صدر ٹاؤن سے چیئرمین کا الیکشن لڑیں گے۔ یو سی سے 18 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے۔ بلدیاتی ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ 5 نومبر کو شیڈیول ہے۔ 36 لاکھ پرچون فروشوں پر ٹیکس عائد کی تیاری کر لی گئی، شرح 1 سے 5,000 روپے ماہانہ ہو سکتی ہے۔
تخمینہ بجلی بلوں کی رقم سے لگایا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق 100 مربع فٹ کی دکان پر 1200 سے 300 مربع فٹ پر 3000 روپے ٹیکس لگایا جائے گا۔ 500 مربع فٹ یا بڑی دکان پر 5000 ٹیکس دینا ہوگا۔ ٹیکس شہروں کے ساتھ ساتھ دیہی علاقوں سے بھی نیول ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں پاک بحریہ میں کمانڈر تبدیلی کی تقریب۔ ایڈمرل نوید اشرف نے پاک بحریہ کے 23ویں سربراہ کی حیثیت سے کمان سنبھال لی۔ سبکدوش نیول چیف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے کمان نئے نیول چیف کے حوالے کر دی۔ الوداعی خطاب میں ایڈمرل امجد نیازی کی ایڈمرل نوید اشرف کو مبارکباد، کہا پاک بحریہ کا شمار دنیا کی بہترین بحری افواج میں ہوتا ہے۔ پاک بحریہ سمندری سرحدوں کی محافظ ہے۔ پاکستان مشترکہ کوششوں اور تعاون پر یقین رکھتا ہے۔ بھارت میں انتہا پسندی فروغ پا رہی ہے۔ ہمیں روایتی اور غیر روایتی خطرات کا سامنا ہے۔ تیاری اور حالات سے آگاہی ہمارے لیے اہم ہے۔ کندکوٹ کے قریب کچے میں ڈاکوؤں کے خلاف پولیس کا آپریشن۔ ایک ہفتہ قبل اغوا ہونے والے 2 مغوی باحفاظت بازیاب کرا لیے گئے۔ بازیاب ہونے والوں میں نصیب اللہ منگی اور معشوق منگی شامل ہیں۔ دونوں کو ایک ہفتہ قبل ہیبت روڈ سے اغوا کیا گیا تھا۔ دونوں مغویوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہے تھے۔ پولیس کی فائرنگ سے مغویوں کو چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ کراچی کے علاقے اسٹیل ٹاؤن میں اسٹیٹ ایجنسی پر فائرنگ سے 2 افراد کے قتل کا معمہ حل۔ اجرتی قاتلوں کو خیبر پختونخوا سے لانے والا ملزم گرفتار۔ پولیس کے مطابق ملزم ظریف خان نے اجرتی قاتلوں کو سپاری دی۔ قتل کا مقصد 2.5 سال قبل سالے کے قتل کا بدلہ لینا تھا۔ علی رضا کھوکھر اس کے والد زوار حسین کھوکھر کو قتل کرنے کا کہا گیا۔ علی رضا واقعے سے 5 منٹ پہلے ہی نکل گیا۔ قاتلوں نے اسٹیٹ ایجنسی میں اس کے عطر گل جوکھیوں کو علی رضا سمجھ کر فائرنگ کر دی۔ کراچی میں رینجرز کا بلدیہ ٹاؤن میں غیر قانونی ہائیڈرنٹس کے خلاف آپریشن۔ واٹر پمپ، الیکٹرک موٹرز، بیٹری انجنز، پائپ اور الیکٹرک وائر برآمد کر لی گئیں۔ ترجمان رینجرز کے مطابق آپریشن مختلف سیکٹرز میں غیر قانونی ہائیڈرنٹس کو سیل اور مسمار کرنے کے لیے کیا گیا۔ رینجرز مجموعی طور پر 109 غیر قانونی ہائیڈرنٹس کو مسمار کر کے 241 ملزمان کو گرفتار کر چکی۔ آپریشنز کے بعد 6 ملین گیلن یومیہ پانی کی فراہمی بحال کر دی گئی۔ پنجاب میں ڈینگی مچھر کے وار تھم نہ سکے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 177 افراد اسپتال جا پہنچے۔ رواں برس کنفرم کیسز کی تعداد 5326 تک جا پہنچی۔ لاہور میں گزشتہ روز 56، راولپنڈی میں 71 مریض رپورٹ ہوئے۔ ملتان میں 16، فیصل آباد میں 5 افراد ڈنگ کا نشانہ بنے۔ سیکرٹری صحت کے مطابق صوبے کے اسپتالوں میں اب بھی 126 مریض زیر علاج ہیں۔ بھارت سرکار کی ہٹ درمی کے آگے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل بھی بے بس۔ پاکستان صحافیوں اور کرکٹ شائقین کے ویزوں کے معاملے میں سنگین کا اعتراف کر لیا۔ یقین دلایا کہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہر ممکن کردار ادا کیا جائے گا۔ نیدرلینڈ کے خلاف میچ کے دوران محمد رضوان کی گراؤنڈ میں نماز پڑھنے کی ویڈیو وائرل۔ رضوان نے نیدرلینڈ کی اننگ میں پانی کے وقفے کے دوران گراؤنڈ میں ہی نماز ادا کی۔ سوشل میڈیا صارفین کا وکٹ کیپر بیٹر کے عمل پر خراج تحسین۔ ICC ورلڈ کپ کا تیسرا معرکہ۔ بنگلہ دیشی بالرز افغان بیٹنگ پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے۔ قومی ٹیم 38ویں اوور میں ہی 156 رنز پر پوری ٹیم ڈھیر ہو گئی۔ چوتھے ہدف کے تعاقب میں بنگال ٹائگرز کی بلے بازی جاری۔ دوسرے معرکے میں سری لنکا کے خلاف جنوبی افریقہ کی بیٹنگ۔ ایشین گیمز کرکٹ میں پاکستان تیسری پوزیشن کا میچ بھی ہار گیا۔ بنگلہ دیش نے 6 وکٹ سے میدان مار لیا۔ بارش سے متاثرہ میچ میں پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 5 اوورز میں 8 وکٹ کھو کر 48 رنز بنائے۔ بنگلہ دیش کو 5 اوورز میں 65 رنز کا ہدف ملا جو اس نے 4 وکٹ کھو کر حاصل کر لیا۔ فائنل بارش کے باعث بے نتیجہ ختم۔ گولڈ میڈل بھارت کے نام۔ برازیلین فٹ بالر نیمار جونیئر کے ہاں بیٹی کی پیدائش۔ سپر سٹار فٹ بالر نے پیدائش کا اعلان سوشل میڈیا پر کیا۔ چند تصاویر بھی شیئر کر دی۔ بچی کا نام بتاتے ہوئے لکھا کہ ہماری بھابھی ہماری زندگی مکمل کرنے کے لیے پہنچ گئی ہے۔ خوش آمدید بیٹی۔ افغانستان کے شمال مغربی علاقوں میں شدید زلزلہ، شدت 6.2 ریکارڈ کی گئی، گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کا مرکز صوبہ ہرات کا علاقہ زندہ جان تھا۔ ہرات میں زلزلے کے بعد 5.6 شدت کے آفٹر شاکس بھی محسوس کیے گئے۔ غیر ملکی میڈیا
ایران اور ترکمانستان کے کئی علاقے بھی زلزلے سے لرز اٹھے۔ امریکہ نے ایک بار پھر کینیڈا میں ہردیپ سنگھ کے قتل پر تشویش کا اظہار کیا۔ محکمہ خارجہ کے نمائندہ خصوصی برائے بین الاقوامی تعاون نے یہ کہا کہ تحقیقات میں ہندوستان کا کینیڈا سے تعاون کرنا اہم ہے۔ امریکہ قاتلوں کی تلاش میں کینیڈا کو مدد فراہم کر رہا ہے۔ بھارت سے بھی یہی چاہتے ہیں۔ کینیڈا بھارت تنازع میں چین کے ڈس انفارمیشن ثبوت نہیں، قتل کی تحقیقات مکمل ہونے تک مزید بات نہیں کرنی چاہیے۔ روس اور امریکہ میں سفارتی کشیدگی بڑھ گئی۔ روس سے سفارتکاروں کے ملک بدری پر امریکہ کا شدید رد عمل۔ 2 روسی سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ امریکی عہدیدار کا کہنا تھا سفارتکاروں کو ہراساں کرنے کے روسی اقدامات قطعی طور پر قبول نہیں۔ سفارتکاروں کی بے دخلی واضح پیغام ہے کہ ماسکو میں سفارتکاروں سے روا رکھا جانے والا سلوک ناقابل قبول ہے۔ نتائج بھی ویسے ہی ہوں گے۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ حافظ آباد کے 16 سالہ معزول نوجوان نعمان بشیر نے خود انحصاری کی اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ نعمان بشیر کی پنجاب بھر میں میٹرک میں ٹاپ پوزیشن، جوتے تیار کرنے والے والد کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ نعمان بشیر معذوری کے باوجود کام میں والد کا ہاتھ بھی بٹاتا ہے، تعلیم پر بھی حرج نہیں آنے دیا۔ دنیا کے بلند ترین اور ٹھنڈے صحرا سرفا رنگا میں سالانہ فیسٹیول اور جیپ ریلی کا آغاز۔ سیاحوں کی بڑی تعداد امڑ آئی۔ فیسٹیول میں پہلے روز پیرا گلائیڈنگ، رسہ کشی، نیزہ بازی، مقامی تلوار ڈانس، جمناسٹک کے مقابلے۔ گلگت بلتستان اسکاؤٹس کے بینڈ کی شاندار پرفارمنس نے شائقین کے دل جیت لیے۔ جیپ ریلی میں 125 سے زائد مرد و خواتین ریسرز کی شرکت۔ پاکستان کے لیے ایک اور اعزاز، خلاباز امیرہ سلیم نے تاریخ رقم کر دی۔ امیرہ سلیم اور ان کا ساتھی خلا کا سفر مکمل کر کے واپس آ گئے۔ خلائی طیارہ مسافروں جو باحفاظت زمین پر لے آیا۔ امیرہ قطب جنوبی اور شمالی پر بھی قومی پرچم لہرا چکی ہیں۔ پیرس میں فیشن شو میلہ، نامور ڈیزائنر کے ملبوسات کی نمائش، فلم، ٹی وی اور فیشن کی دنیا کی اہم شخصیات نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ بلیک فرائیڈے پر ہنگامہ برپا، گمنام قاتل نے شہر میں آتنک مچا دیا۔ ہالی ووڈ ہارر فلم تھینکس گیونگ کا ٹریلر جاری، فلم 17 نومبر کو ریلیز کی جائے گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔